والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ختم قرآن کا یہ بابرکت موقع ہے. کوئی بہت تفصیلی بیان مقصود نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے چند بنیادی اور ضروری باتیں عرض کی جائیں گی. بنیادی طور پر اس عاجز نے انہی آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے جن آیات کی تلاوت سے آج کی اس بابرکت مجلس کا آغاز ہوا تھا. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت منظم اور باقاعدہ بنایا ہے. کائنات کی کوئی چیز فضول نہیں ہے. کسی چیز کو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے. کیڑے مکوڑے بھی بیکار نہیں پیدا. کوئی درخت، کوئی بوٹی، کوئی پتھر، زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر انگلی رکھ کر دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ملحد یہ کہہ سکے کہ یہ چیز بیکار بنی. مجھے ماضی قریب کا ایک واقعہ یاد آ گیا. چین میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا اور چونکہ ان کے ہاں آبادی بہت زیادہ تھی اور اس وقت تک ان کے پاس وسائل کم تھے، اور کمیونسٹوں کا تو یہ خیال ہے نا کہ یہ دنیا بس خود بخود بن گئی ہے، خود بخود چل رہی ہے. تو ان کے ماہرین نے حکومت کو یہ رپورٹ دی کہ جو چڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ہمارے یہاں جن کو گوریا کے اس قسم کی چڑیاں، ایک چڑیا
پورے سال میں تقریباً 4 کلو غلہ کھا جاتی ہے. تو اب اگر لاکھوں چڑیاں ہیں تو کتنا غلہ ضائع ہو جائے گا اور اس سے کتنی آبادی کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے. تو حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں اپنے ملک میں کوئی چڑیا باقی نہیں رکھنی، ان کو مارنا ہے. اب چونکہ یہ حکومت کا فیصلہ تھا تو لوگوں نے چڑیا مارنا شروع کر دیا. یہاں تک معاملہ پہنچا کہ لوگ چڑیا مار مار کے دھاگے میں پرو کر ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالتے تھے، پہنتے تھے. ہم نے اتنی چڑیا ماری، لاکھوں چڑیا مار دی. اور اس کے بعد چین میں تاریخ کا نہایت خطرناک اور بھیانک قحط پڑا اور لاکھوں لوگ بھوک سے مرے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب چڑیا مر گئیں تب ان کو اندازہ ہوا کہ کھیتوں میں جو کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو غلے کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ چڑیا ان کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتی تھی. اور ایک چڑیا اگر 4 کلو اناج کھاتی تھی تو وہ اپنی محنت کا بہت کم اجرت وصول کرتی تھی، اس سے زیادہ وہ انسانوں کی خدمت کرتی تھی. اب حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ نہیں، چڑیا کوئی نہ مارے، بڑھانے کی کوشش کرو. لیکن چڑیوں کو بڑھ کر پہلی تعداد میں پہنچنے میں برسوں لگ گئے. تب ان کی آنکھیں کھلیں کہ کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتی. آج ہی صبح کا واقعہ ہے. فجر سے پہلے میں ایک پروگرام سننے لگا کہ انسانی زندگی کے لیے کاکروچ کتنا اہم ہے. اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر دنیا سے کاکروچ ختم ہو جائے تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہ بچے گی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ماہرین نے یہ بتلایا کہ تقریباً 4000 قسمیں ہیں کاکروچ کی. ان کے ذریعے گندگی کی صفائی بھی ہوتی ہے اور مٹی میں اگانے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. اور وہ دوسرے بہت سارے جانور جو انسانوں کی مختلف خدمات انجام دیتے ہیں، کاکروچ ان کے لیے غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اور ہر چیز کو بیلنس کرنے کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے. کوئی چیز حد سے نہ بڑھ جائے. کاکروچ اپنا کام کرتے ہیں اور جب ان کی تعداد بڑھتی ہے تو چھپکلیاں، مینڈک، اس قسم کے جانور کاکروچ کو کھاتے ہیں. پھر جب ان کی تعداد بڑھتی ہے تو دوسرے جانور ہیں وہ ان کو کھاتے ہیں. اس طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا. کسی مخلوق کو اللہ نے با اختیار نہیں بنایا ہے، اور چونکہ با اختیار نہیں بنایا اس لیے ان کو عقل کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو عقل نہیں دیا سوائے انسان کی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ سے نوازا ہے اس لیے کہ انسان کو با اختیار بنایا. انسان کو با اختیار اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لے. انسان کو چاہیے اور کر کے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 راستے بنائے. آپ دیکھیں جیسے روڈ پر چلتے ہیں نا، آپ کی زبان میں چوکڑی آتی ہے اور جب 2 راستے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں اس کو دوکڑی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. کہیں 2 راستے ہوتے ہیں، کہیں 3 راستے ہوتے ہیں. ڈرائیور کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جدھر چاہے گاڑی موڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ 2 راہا. ہمارے یہاں یو پی میں تو 2 راہا کہتے ہیں اور 4 راستوں کو چوراہا کہتے ہیں. تو چوکڑی کی مناسبت سے تو دوکڑی ہونی چاہیے. بات اپنی اپنی زبانیں، اپنے اپنی استعمال ہیں.
تو بورڈ ہوتے ہیں، نشانات ہوتے ہیں، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے. کیوں ہوتے ہیں یہ سب؟ اس لیے کہ گاڑی چلانے والا ڈرائیور با اختیار ہوتا ہے، اس کا دل چاہے دائیں طرف موڑ دے، اس کا دل چاہے بائیں طرف موڑ دے. لیکن ٹرین کی لائن پہ آپ نے کہیں کوئی بورڈ اور کہیں کوئی نشان نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ لائن ادھر جاتی ہے، یہ لائن ادھر جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹرین کا ڈرائیور بالکل بے اختیار ہوتا ہے. وہ تو جو لائن دے دی جاتی ہے گاڑی خود بخود اسی پہ چلی جاتی ہے، ڈرائیور کو پتہ بھی نہیں. کسی اسٹیشن پر گاڑی کس پلیٹ فارم پر جائے گی ڈرائیور کو نہیں معلوم ہوتا. وہ تو جس پلیٹ فارم کی لائن دے دی گئی اس پہ چلی جائے گی، جب وہ پہنچ جاتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے. تو چونکہ ٹرین کا ڈرائیور بے اختیار ہوتا ہے اس لیے اس کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی. بس اور کار اور موٹر سائیکل کا ڈرائیور با اختیار ہوتا ہے اس لیے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اور چونکہ وہ با اختیار ہوتا ہے اس لیے اس کو ہینڈل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسٹیئرنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو گھوم سکے. ٹرین میں ایسا کوئی اسٹیئرنگ نہیں ہوتی، وہ گھوم ہی نہیں سکتی کسی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری مخلوق کو بے اختیار بنایا ہے، ان کو مسخر کر دیا ہے. اور ساری مخلوق کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس زمین کو انسانوں کی رہائش کے قابل بنائے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہیں وہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس زمین میں دولہا بنایا ہے اللہ نے انسان کو. انسان کو با اختیار بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے اور وہ اپنے اختیار کا سوچ سمجھ کر استعمال کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے. جو اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے، وہ قیامت کے دن پاگلوں کی طرح کھڑا ہوگا، بے عقلہ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہتے ہیں کہ سود بھی تو ایک کاروبار ہے. پیسہ دینا اور پھر زیادہ وصول کرنا یہ بھی تو ایک کاروبار ہے. تو جیسے دنیا میں سارے کاروبار ہوتے ہیں یہ بھی ایک کاروبار. یہ عقل کا غلط استعمال ہے، یہ عقل کے غلط استعمال کا ایک نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی ایک کاروبار ہے ان کے بارے میں فرمایا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جیسے شیطان نے اپنے اثر سے دنیا میں کسی کو پاگل کر دیا ہو اس طرح وہ آخرت میں پاگل بن کر اٹھیں گے. ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہوگی. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں یہ کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. اگر سود حرام ہے تو بزنس بھی حرام ہونا چاہیے، کاروبار بھی حرام ہونا چاہیے. یہ صرف سود کو حلال کہنے والے اس طرح نہیں کھڑے ہوں گے. یہ ایک نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اپنی عقل کا جتنا غلط استعمال کرنے والے لوگ ہیں، جتنے اللہ کے دین کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے. تو عقل کا ایک صحیح استعمال ہے، غلط استعمال ہے. لیکن عقل کے صحیح استعمال کو بھی رہنمائی چاہیے. عقل کا استعمال کر کے انسان بولتا ہے، عقل کا استعمال کر کے انسان بات کو سمجھتا ہے، عقل کا استعمال کر کے انسان اپنی بات دوسرے کو سمجھاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح امتحان کی حالت میں پیدا کیا اس کے لیے عقل ضروری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا. یعنی سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت بھی اس کا تعلق عقل سے ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو رہبری اور رہنمائی عطا فرمائی وہ ہے قرآن۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کا انتظام ہوا، اور ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو جو کتابیں ملی وہ قرآن کے ہی مضامین تھے، جن کا کچھ حصہ انسانوں کو دیا گیا تھا، جو خود قرآن کا بیان ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ پچھلی کتابوں میں یہی قرآن تو تھا۔ وہ اپنی آخری مکمل جامع ناقابل تنسیخ شکل میں حفاظت کے پورے انتظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جس کو اب القرآن کہتے ہیں۔ اور اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک توازن کا نظام بنایا ہے، خود بخود پوری دنیا میں توازن۔ کبھی آپ نے سنا کہ جنگل میں ہرن اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کوئی پودا نہیں بچا؟ اور کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی جنگل میں شیر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہرن نہیں بچے؟ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا شیروں کی گنتی کر کے جو زیادہ ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے؟ اب تو شیروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیا ہرنوں کی گنتی کر کے جو زائد ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے؟ اب تو جو مارے اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے۔ تو ایک توازن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ گویا ایک نہ نظر آنے والا ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں فٹ کر۔ اس توازن کو انسان بگڑتا ہے۔ اسی لیے جب انسان بگڑتا ہے، جب انسان کے اعمال بگڑتے ہیں تو اس کا اثر پوری کائنات پر پڑتا ہے، زمین اور آسمان کے پورے نظام پر پڑتا ہے۔ جیسے کسی مشین کا ایک پرزہ اگر جام ہو جائے تو پوری مشین ٹپ ہو جاتی ہے۔ ایک پرزہ اگر الٹا لگا دیا جائے تو اس سے پوری مشین کو نقصان ہوتا ہے، یا تو مشین رک جائے گی یا مشین ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ صحیح کام نہیں کرے۔ تو انسان کی زندگی میں بھی توازن ہونا چاہیے، اور انسان کی زندگی میں یہ توازن آتا ہے اللہ کا کہنا مان کر، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے، اپنے عقل کا صحیح استعمال کر کے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک نہ نظر آنے والا ترازو فٹ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ترازو اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ ہے تمہارے لیے ترازو، اس کے ذریعے تم اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرو، توازن پیدا کرو۔ یہ ہے قرآن۔ اگلی بات سمجھیے، مجھے کوئی بہت تفصیلی گفتگو نہیں کرنی، مجھے صرف چند باتیں سمجھانی۔ اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے غلط استعمال کو ظلم کہتے ہیں۔ ٹوپی بھی پہننے کی چیز ہے اور چپل بھی پہننے کی چیز ہے۔ ٹوپی چاہے جتنی سستی ہو، عموماً چپلوں کی قیمت ٹوپی سے زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل ٹوپی کتنے کی ملتی ہے؟ 100 روپے کی، 200 روپے کی بس۔ اور چپل کتنے کی آتی ہے؟ 100 روپے کی۔ تو کوئی ڈھنگ کیا ہوئی چپل بھی بچ کے 1000 2000 کی چپل ہوتی ہے، لیکن چپل چاہے جتنی قیمتی ہو وہ پیر میں ہی پہنی جائے گی، سر میں نہیں پہنی جائے گی۔ اور ٹوپی چاہے جتنی سستی ہو وہ سر میں ہی پہنی جائے گی، پیر میں نہیں پہنی جائے گی۔ کوئی یوں کہے میری چپل مہنگی ہے، ٹوپی سستی ہے، اس لیے میں ٹوپی پیر میں پہنوں گا، چپل سر میں پہنوں گا، یہ ٹوپی کے ساتھ بھی ظلم ہے، چپل کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور پہننے والے کا اپنے ساتھ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم کسی مخصوص عمل کا نام نہیں ہے، ظلم کسی بھی چیز کے غلط استعمال کا نام ہے۔ جو بھی چیز ہو،
اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے. وضع الشیء، علماء نے ظلم کی تعریف لکھی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. چشمہ آنکھ میں لگانے کے لیے کوئی پیچھے رکھا، پیجامہ اوپر پہن لے کرتا نیچے پہن لے، یہ کرتے پر بھی ظلم ہے پیجامے پر بھی. انسان کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے، وہ جہنم میں جائے یہ اس کا اپنے اوپر ظلم ہے. انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے اور شیطان کی بندگی کرے کہ انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے تعلق سے ارشاد فرمایا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لوگوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر ظلم کر. اب دنیا اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہے. بظاہر جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں بہت قریب کرتے ہیں تاکہ سب کے بات سمجھ میں آ جائے. مسئلہ اس وقت یہودی بے قصور فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو بے قصور مر رہے ہیں وہ تو جنت میں جا رہے ہیں اور جو مار رہے ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں. اسی لیے پوری دنیا کا میڈیا ایک مثال تلاش نہیں کر سکا کہ غزہ میں کسی نے گھبرا کر خودکشی کی ہو، اور اسرائیل میں ہزاروں اب تک خودکشی کر چکی. یہ صورتحال خود بتلا رہی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. یعنی کامیاب تو خودکشی کرتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے، جو زندگی سے مایوس ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے، جو محروم ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے. ساری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، ہر شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے. جس کو اللہ کا یقین نہیں ہے، جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے، صرف یہودی ہی ظلم نہیں کر رہے. ایک نمازی، روزے دار، جماعتوں میں وقت لگانے والا دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، مال میں ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، بہنوں کا حق دبا رہا ہے، تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور جہنمی بن رہا ہے. جو بھی جہنم کے راستے پر چلتا ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم ہے. ہمیں دوسروں کا ظلم خوب نظر آتا ہے، اپنا ظلم نہیں کرتا. اور اس سے آگے بڑھ کر کے میں عرض کروں، ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ وقت جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے یہی تو ہماری زندگی. مغرب سے کچھ پہلے میں یہاں حاضر ہوں، عشاء کا وقت ہو چکا. ہم سب کی اتنی زندگی گزر گئی. اب اگر ہم نے یہ زندگی اللہ کی یاد میں آخرت کی تیاری میں گزاری تو ہم نے اس زندگی میں اپنے ساتھ انصاف کیا، اور اگر ہم نے اتنا وقت غفلت میں گزارا تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص ہر وقت اس پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. میرا یہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے یہ آخرت میں مجھے کامیاب کرے گا یا ناکام کرے گا، اس میں میرا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہمارا مال اللہ کو بھول کر دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے. اس سے بڑا اپنے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنا سرمایہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ تو آخرت بنانے کے لیے.
جیسے کسی کو آپ کسی غریب آدمی کو اینٹیں دیں، بھائی ہم نے سنا ہے تمہارے پاس زمین ہے لیکن گھر بنانے کے لیے اینٹیں نہیں ہیں، یہ میرے پاس اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، یہ لے لو، اور وہ سخی آدمی اینٹ لے کر چلے اور روڈ پر ایک ادھر پھینکے ایک ادھر پھینکے ایک ادھر پھینکے ایک ادھر پھینکے، ہو گئے دنیا والوں دیکھو میں کتنا سخی ہوں. یہ سخی ہے یا بیوقوف ہے، احمق ہے؟ اسے اینٹیں گھر بنانے کے لیے دی گئی ہیں، اسے اینٹیں ضائع کرنے کے لیے اور پھینکنے کے لیے نہیں دی گئی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت عطا فرمایا ہے اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، وہ اپنی جنت بنانے کے لیے دیا ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا. اچھا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی اینٹیں دی، اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، رہنے دیجیے اس کو، یہی میں چلتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ساری زندگی ضائع کر کے چلا جائے اور جب مرے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، جو کچھ ملا تھا وہ یہ چھوڑ کے چلا جائے. تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی آتا ہے. ہم نے تو گویا مخصوص مہر بنا لی ہے نا، یہ ظالم یہ ظالم یہ ظالم. اس مہر نے ہم کو بڑا ظالم بنا دیا ہے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کرتا ہے، جو بھی اپنے وقت کا غلط استعمال کرتا ہے، وقت کو آخرت کے لیے نہ استعمال کرنا یہ بھی وقت کا غلط استعمال ہے. وقت کو غفلت میں گزارنا یہ بھی وقت کا غلط استعمال ہے. تو جو بھی وقت کو غفلت میں گزارتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اب دنیا میں انسان دو قسم کے، ہر انسان یا تو اپنے ساتھ انصاف کرنے والے یا اپنے ساتھ ظلم کرنے والے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہو گیا کہ قرآن پاک میں کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے، مشرکوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ظالموں کا تذکرہ ہوتا ہے، نافرمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم نے ایک ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے. فوراً ہم کہتے ہیں یہ لائن کے اس پار والوں کا تذکرہ ہے، ہم کو اس پار ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کوئی لائن نہیں بنائی. اللہ نے تو اطاعت اور نافرمانی کے اعتبار سے لائن بنائی ہے. جو اللہ کا مطیع ہے وہ اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہے، چاہے وہ آزر کا بیٹا ہو، چاہے وہ ابو جہل کا بیٹا ہو. اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ پیغمبر حضرت نوح کا بیٹا ہو، چاہے کسی ولی کا بیٹا ہو، چاہے کسی نبی کا بیٹا ہو. ہر انسان کی زندگی میں اس کے اعمال کا اعتبار ہے، اس کے اعمال کے ساتھ. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ قادر مطلق ہے، عقل کے اللہ نے دی، اللہ چاہے تو ابھی سب دیوانے ہو جائیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ دیوانہ کر دیتے. طاقت اور قوت بھی تو اللہ نے دی ہے نا. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو اپاہج بنا دیتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، لقوا ہو جاتا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، ہاتھ ہلانے کے قابل نہیں ہوتا، گردن توڑنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخر دنیا میں جتنے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طاقتیں چھین کیوں نہیں لیتے؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، یا ان کی طاقت اللہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں کو جانتے نہیں ہیں. اللہ ان سے غافل ہے، یہ نہ سمجھنا. جیسے امتحان حال میں کسی بچے سے پرچہ نہیں لیا جاتا، وہ لکھے یا نہ لکھے، 3 گھنٹے کا وقت ہے، ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے قلم لے کر کچھ نہیں لکھ رہا، تب بھی وہاں جو نگراں ہے وہ اس سے پرچہ نہیں لیتا، وہ اس کو حال سے باہر نہیں نکالتا. وہ کہتا ہے وقت ختم ہو جانے کو 3 گھنٹے کے بعد پھر دیکھ لیں تم کو، بس گول 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 انڈے دیں گے، اسکول سے باہر کریں گے، یہ اس قابل نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اسکول کی بدنامی ہو رہی. لیکن ان 3 گھنٹوں کے اندر وہ کچھ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تمہاری موت سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں چڑھ جائیں.
بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، جب بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، گھبراہٹ کی وجہ سے ان کی نگاہیں نیچے نہیں جھکیں گی، آنکھیں چڑھی ہوں گی اور یوں اونچی گردن کر کے جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے اور بہت پریشان اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح سر اس کا اونچا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں چڑھی ہوں گی، ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوں گے، ان کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوں گی اور پلک جھپکنے کا نام نہیں لے گی، اور اس حال میں وہ گھبراہٹ میں دوڑ لے گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور دلوں کا تو حال برا ہوگا، ایسا لگے گا جیسے دل بالکل خالی ہو گئے ہیں، ہوا میں اڑے جا رہے ہیں. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں لیتے ہیں. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ صرف اس وقت پکڑ کرتے ہیں جب انسانوں کا ظلم اجتماعی طور پر اتنا حد سے بڑھ جاتا ہے کہ دنیا کا نظام بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے اور دوسرے بہت سارے لوگوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تاکہ باقی انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اب ان کو ختم کر دیجئے، اس لیے کہ اگر ان کو آپ نے مزید مہلت دی تو خطرہ اس کا ہے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے جو ایمان والے ہیں کہیں ان کے پیر نہ پھسل جائیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، ورنہ عام حالات میں اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہی ظالموں کا تذکرہ کیا. پھر ذہن میں رکھیے، ظالم کا صحیح مفہوم ذہن میں رکھیے. کتنے اللہ کے منکر ہیں، وہ زبان سے منکر ہوں یا عمل اور کردار سے منکر ہوں. ایک آدمی زبان سے انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ ڈرتا ہے انکار کر دوں گا تو میری شادی کہاں ہوگی، میری قوم میرا بائیکاٹ کر دے گی، مجھے دفن کے لیے قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی، دوسرے کو جگہ دینے کے لیے یہاں بھی جگہ نہیں ملے گی، اور کہیں کو رشتہ ملے گا نہیں، یہاں بھی رشتہ نہیں ملے گا، میں اپنے بچوں کا رشتہ کہاں کروں گا. بہت سارے بندھن ہوتے ہیں جن میں انسان جھگڑا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ظلم تو کر رہا ہے، انکار تو کر رہا ہے اپنے عمل و کردار سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلے جو آیات کریمہ پڑھی گئی تھی سورہ ابراہیم کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، یہ قیامت کے دن کا منظر ہے. اور سورہ انعام کی جو آیات اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ظالموں کا موت کے وقت کیا حال ہوگا. موت ہم سے بہت دور نہیں ہے، ہم موت کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہر پل ہم موت سے قریب ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ جو ہماری زندگی کا گزرتا ہے وہ ہم کو موت سے قریب کرتا ہے. اور اس کی موت کتنے فاصلے پر ہے کوئی معلوم نہیں. ہم کس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو معلوم ہے، لیکن کہاں جا کر ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا وہ تو کسی کو نہیں. صرف ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور مجھے کوئی مختصر نصیحت کر دیں. بڑے عجیب اور حیرت انگیز سوالات ہوتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. وہ کٹ حجتی کے لیے سوالات نہیں کرتے تھے، وہ اپنے کو بنانے کے لیے، اپنے کو سدھارنے کے لیے سوالات کرتے تھے. تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودع. مختصر نصیحت یہ ہے ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو. کیا پتہ اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے اور اسی نماز پر میری نجات کا دار و مدار ہو. تو پھر انسان کتنی اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا. کتنی مکمل اور جامع نصیحت فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
مصر کے ایک مشہور ادیب گزرے ہیں مصطفیٰ لطفی البنفلوطی، بڑے ادبا میں تھے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کے بہت سارے مضامین کے مجموعے ہیں. ان کے مضامین کا ایک مجموعہ ہے النظرات. کبھی کبھی کام کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے تھوڑا سا تفریح مطالعہ کر لے. ایک دن میں بھی کام سے تھکا ہوا تھا تو میں النظرات کھول کر بیٹھ گیا کسی دیر کو، ذرا سا طبیعت میں کچھ شگفتگی آئی. تو میں ان کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے لکھا، میں نے صبح کپڑے خود پہنے تھے یہ مجھے معلوم ہے، میں رات میں خود اتاروں گا یا غسال اتارے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ، یعنی رات مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم نے یہ جو کپڑے پہنے یہ تو ہم سب نے خود پہنے ہیں، تو ہم کو معلوم ہے. کیا کسی کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کپڑوں کو اتاروں؟ رات ہو گئی ہمیں معلوم ہے، کسی کو یقین کے ساتھ معلوم ہے صبح نہیں ملے گی، فجر بھی ملے گی؟ کچھ نہیں معلوم. ہم موت کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں. اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ کروڑ لوگ ہیں. تو ہر وقت اپنی ساری صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے. اور جتنی دنیا ملتی جاتی ہے اتنی ان کی حوث بڑھتی جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ کا نشانہ بنایا تو 10 لاکھ مل جانے کے بعد اب وہ اپنی آخرت کی فکر کریں. جیسے ہی 10 ملا ان کا نشانہ 50 ہو جاتا ہے، 20 نہیں ہوتا، 50 ہو جاتا ہے، کروڑ ہو جاتا ہے. جیسے ہی کروڑ ملا ان کا نشانہ 100 کروڑ ہو جاتا ہے، 200 کروڑ ہوتا ہے. اور ایک دن اچانک موت آ جاتی ہے، اس لیے کہ موت تو آنی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اب جب اس طرح غفلت کی حالت میں موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. وہ کیسا دہشتناک منظر ہوتا ہے. اگر آپ اس منظر کو دیکھیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ ایک ظالم موت کی سختی سے جوجھ رہا ہے، اسے اپنے سامنے عذاب نظر آ رہا ہے، اسے جہنم کی دہتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے، اور اسے نہایت قبیح شکل و صورت میں، نہایت گندی بو کے ساتھ، گندے کپڑے پہنے ہوئے، آگ کے منہ سے شعلے نکل رہے ہیں، ایسے فرشتے کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں اپنی جان باہر نکالو. کہاں چھپ رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اب چھپنے کا موقع نہیں. اللہ، یہ قرآن اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ بچوں تم بھی سمجھو، یہ قرآن اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے ساتھ انصاف کریں. خوب یاد رکھو، اگر کوئی ایسا حافظ ہو گیا کہ وہ روزانہ ایک بیٹھک میں قرآن سنائے لیکن وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی نہیں بناتا، وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی نہیں کرتا، تو یہ قرآن اس کے لیے مصیبت بن جائے گا، وہ ظالم ہوگا. تم نے خوب فضائل سنے ہوں گے قرآن پاک میں کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتے جاؤ. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان فضائل کو بیان فرمایا تو صاف صاف ارشاد فرمایا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور جس نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھا، یعنی اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، صرف اسی کے لیے فضائل. بہت فضیلت کی بات ہے حافظ قرآن ہونا، لیکن خوب یاد رکھو حافظ ہونا ہر شخص کے لیے فرض نہیں ہے، متقی ہونا ہر شخص کے لیے فرض ہے. چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، یہ طلبہ ہو یا ان کے سرپرست ہوں یا اساتذہ ہو یا نگراں ہو یا ذمہ دار ہو یا معاونین ہو یا محبین ہو، متقی ہونا ہر ایک کے لیے فرض ہے. اس لیے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے.
زندگی کو گناہوں سے خالی کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ یہ سمجھو یہ قرآن اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم دوسروں کی طرح اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے ساتھ انصاف کریں۔ اور اپنے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف کرنا، اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، کوشش کرنا کہ ایک پل بھی ہمارا غفلت میں نہ گزرنے پائے، ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ۔ ہم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، جب انسان اس کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ سونے کی حالت میں بھی اس کے دل کو اپنی توجہ نصیب فرما دیتے ہیں، پھر سونے کی حالت میں بھی اس کا دل غافل نہیں ہوتا۔ اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ کے کامل متبعین کو بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ورنہ مرنا تو ہے۔ موت کے وقت میں آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب دنیا سمجھتی ہے کہ آنکھیں بند ہو گئی، حقیقت میں اسی وقت آنکھیں کھلتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کے وقت میں فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی ہے، اب تمہیں وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں، جن کو مانے بغیر دیکھے بغیر ماننے کا حکم دیا گیا تھا، وہ آنکھوں سے نظر آتی۔ موت کے وقت میں پردے ہٹتے ہیں اور نیک آدمی کو اپنی جنت نظر آتی ہے، نہایت خوبصورت لباس میں فرشتے نظر آتے ہیں، جنت کے اعلیٰ ترین خوشبو سے بسے ہوئے، نہایت خوبصورت لباس پہنے ہوئے، ان کی شکلیں ان کی صورتیں اتنی حسین و جمیل ہوتی ہیں کہ انسان نے اتنے حسین چہرے دنیا میں کبھی نہ دیکھے، جن کو دنیا میں فرشتوں سے مناسبت ہوتی ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کے دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، ان کو فرشتوں کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص حسن عطا فرماتے ہیں، چہرے میں ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چہرے پر عجیب کشش و نور پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے کتنے خوبصورت ہوں گے کون سوچ سکتا ہے؟ تو انسان کی روح دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت روح کا کیا حال ہوتا ہے دو لفظوں میں بیان فرمایا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جان جسم میں چھپتی ہے اور فرشتے اندر گھس کر کھینچ کر نکالتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی جان دوڑ کر جانا چاہتی ہے اور فرشتے روکتے ہیں، سر رک جاؤ ابھی 1 سیکنڈ باقی ہے، تو رکاوٹ ہوتی ہے، بس وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہٹے، جیسے کوئی گرہ لگی ہو، گرہ کھول دی جائے اور وہ نکل کر کے دوڑتے ہوئے چلے جائے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ تو جن کو انعامات نظر آ رہے ہوتے ہیں، جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ تو دوڑ کر جاتے ہیں، اور جن کو جہنم کی لپٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ایسے خوفناک فرشتے نظر آتے ہیں، ان کی جان جسم کے اندر چھپنا چاہتی ہے لیکن چھپ نہیں سکتی۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرشتے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں نکالو اپنے آپ کو باہر، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے۔ وہ قیامت کے دن جو جہنم میں عذاب ہوگا وہ بعد میں، قبر میں جا کر جو برزخ کا عذاب ہوگا وہ بعد میں، وہاں فرشتے جس طرح کھینچیں گے اور جس طرح مارتے ہوئے لے جائیں گے، اس کو ذلیل کر کے لے جائیں گے، یہ ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت میں دیا جاتا ہے، اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے سلسلے میں غلط باتیں کیا کرتے ہیں، چاہے کوئی مسلمان بھی ہو۔ ارے 5 وقت نماز پڑھیں گے تو پھر دکان کون کرے گا، کام کون کرے گا، ہم تو جمعہ پڑھ لیتے ہیں اتنا بہت کافی ہے، ان مولویوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ مسجد کے
بدنے ہیں، مسجد کے لوٹے ہیں، یہ پڑے رہے اور یہ اللہ اللہ کرتے رہے. ہم بہت مصروف آدمی ہیں، ہمارا آفس ہے، ہماری دکان ہے، ہماری فیکٹری ہے، ہمارے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط باتیں ہوتی ہیں، میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کر رہا جن کو لائن کے اس پار سمجھا جاتا ہے. میں اسی پار والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں اپنا اور آپ کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہم سب اس میں شامل ہوں گے اگر ہم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا اور اللہ کے احکام کے سلسلے میں اگر ہم نے جھوٹی تعویلیں کی اور ایسی باتیں بنائی. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے سلسلے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کے حکم سے اپنے کو بڑا سمجھتے تھے. ارے یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہم مصروف لوگ ہیں، ہمارے گویا اللہ کا حکم چھوٹا ہے اور تم بڑے ہو. آؤ ہمارے پاس واپس، اپنے ووٹر بھی لیتے آنا، ساتھ میں اپنے سپورٹر بھی لیتے آنا، اپنا خاندان بھی لیتے آنا، اپنی قوم اور اپنی برادری کو بھی لے آنا. پلٹ کے دیکھا اللہ کوئی نہیں آیا. اللہ کہیں گے ہاں کوئی آئے گا بھی نہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں ہمارے پاس اکیلے آنا ہے، اکیلے جیسے ہم نے تم کو اکیلے پیدا کیا تھا، جیسے تم دنیا میں اکیلے آئے تھے. تمہارے ساتھ کوئی فوج نہیں پیدا ہوئی تھی، تمہارے ساتھ تمہارے ووٹر اور سپورٹر نہیں پیدا ہوئے تھے، تمہارے ساتھ تمہارا خاندان نہیں پیدا ہوا تھا. جیسے ہر شخص رحم مادر سے اکیلے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہر شخص کو مر کر اکیلے واپس جانا ہے. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ہم نے تم کو جو کچھ دیا تھا وہ تو سب تم پیچھے چھوڑا ہے. تم نے آگے کے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہیں، تم نے یہاں کے لیے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور تم اپنی زندگی میں جن کو ہمارا شریک بناتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں تمہارے کام آئیں گے، ان میں سے تو کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، سب سے رشتہ ٹوٹ گیا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم جو کچھ سمجھا کرتے تھے، تم جو دعوے کیا کرتے تھے، وہ سب ہوا میں اڑ گئے. یہ تو ہوگا موت کے وقت. پھر برزخ کی جو زندگی ہے وہ اپنی جگہ. اس کے بعد جب اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جمع ہوں گے تو اللہ نے فرمایا پھر ایسے گھبرائے ہوں گے اور ایسے بھاگ رہے ہوں گے، گھبرا کر دل بالکل ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ان لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیجیے جس دن عذاب آئے گا. یہ موت کا قسم، نافرمان کے لیے تو موت ہی اللہ کا عذاب ہے. موت آئی، مہلت ختم ہوئی اور بس اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، اس لیے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اللہ ایک چانس اور دے دے، تھوڑا سا موقع اور دے دے، اب ہم آپ کی بات مانیں گے، اب ہم پیغمبروں کا کہنا مانیں گے. اللہ کہیں گے تم تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، نہ ہماری حکومت ختم ہوگی، نہ ہمارا اقتدار ختم ہوگا، نہ ہماری دولت ختم ہوگی، اور اگر ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو یہاں بھی ہم دولت مند ہیں، وہاں بھی ہم دولت مند ہوں گے. ہزار نافرمانیوں کے باوجود تم سمجھتے تھے کہ جنت میں تو ہماری سیٹ ریزرو ہے، ہمارا پلاٹ پہلے سے جنت میں ریزرو ہے، وہاں ہمارے لیے محل بن رہا ہے، وہاں ہمارے لیے کوٹھی بن رہی ہے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسم نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اور تم بھول گئے ان قوموں کا انجام جنہوں نے تم سے پہلے ظلم کیا تھا. آج وہ کہاں گئے؟ انہی بستیوں میں، انہی شہروں میں، انہی قصبوں میں، انہی مکانات میں تم رہے اور تم ان کا انجام بھول گئے اور تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ اپنے آپ کو ہماری پکڑ سے اور ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکے. فرعون نہیں بچ سکا، اس کی قوم نہیں بچ سکی، نمرود نہیں بچ سکا، اس کی قوم نہیں بچ سکی، حامان نہیں بچا، قارون نہیں بچا، ابو جہل نہیں بچا، ابو لہب نہیں بچا،
بچا، دنیا کا کوئی ظالم نہیں بچا، تو اس زمانے کے ظالموں تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ تم بچ جاؤ؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا، ہم نے تم کو سب بتا دیا، ہم نے سب بتا دیا ہے، سب کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ہم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، ہم نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، ہم نے قوم نوح کا تذکرہ کیا، ہم نے آل فرعون کا تذکرہ کیا۔ کون سی باغی طاغی قوم ہے جس کا ہم نے تم سے تذکرہ نہیں کیا؟ تم کو سب کچھ بتا دیا، اس کے باوجود اگر تم اندھے بنے ہوئے تھے تو پھر تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے ظلم کا انجام دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم انصاف کی زندگی گزاریں، اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کریں، نہ اپنے اوپر ظلم کریں نہ دوسروں کے اوپر ظلم کریں۔ اور یہ قرآن صرف ان بچوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔